مشرق وسطی میں جاری کشیدگی نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کئی معیشتوں کو بہت زیادہ ڈینٹ لگایا، بڑا نقصان پہنچایا اور پاکستان کی معیشت بھی اس وقت بہت زیادہ پریشر میں دکھائی دے رہی ہے۔ اب ایک فیز ہے پچھلے ایک مہینے کا، جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب یہ حالات شروع ہوئے، اس کے بعد جو نقصان یا خسارے کی کیفیت ہے، اور ایک فیز اس سے پہلے کا ہے جب ہماری اکانومی آلریڈی تھوڑا سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی، میکرو انڈیکیٹرز گو کے انڈر کنٹرول تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تھیں، جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ مشکلات تھیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری بہت زیادہ نہیں آ رہی تھی، مہنگائی اگرچہ ہماری کنٹرول میں تھی لیکن اس کا بھی ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، لوگوں تک پہنچتا ہوا ایفیکٹ ہمیں فوری طور پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں، کیا یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا، یا اب جو ماحول بن چکا ہے پچھلے ایک مہینے سے، تو اب ہمیں ایک اور پروگرام کی طرف جانا پڑے گا، چونکہ جو ریلیف ہم انڈسٹری کو یا اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وہ دینا اتنا آسان نہیں ہے، اس کا فسکل اسپیس کریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ جو آسٹریٹی میجرز گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں، ان کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور آگے اب کیا اسٹریٹجی ہوگی اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ اگر یہی صورتحال رہی اور عالمی طور پر تیل کی قیمتیں اسی طرح سے بڑھتی رہیں یا اسی رینج میں رہیں تو پاکستان کا امپورٹ بل بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ حالات یہی رہے تو پاکستان کی ریمیٹنسز پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، جو کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کو، جو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو خاصی حد تک کور اپ کرتی ہیں۔ تو اب صورتحال کس جانب جا رہی ہے اور اس کا حل کیا ہے، گورنمنٹ آگے کیا کرنے لگی ہے، کتنا ریلیف انڈسٹری کو یا پبلک کو ملے گا اور کتنا بوجھ اب ان پر ڈالا جا سکتا ہے، مزید اس پر ہم بات کریں گے۔ کیسر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر کاری کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے۔ جو موجودہ حالات ایک مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، ان سے اب آگے کیا وے آؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، آگے حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہونی ہے؟ جو اب تک ریلیف پبلک کو دیا گیا ہے، انڈسٹری کو دیا گیا ہے، وہ اطمینان بخش ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے بیان کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ سے پورا خطہ لپیٹ میں ہے اور پاکستان کو بھی بہت زیادہ اثر ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہماری انرجی پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں کافی، اور کیونکہ دیکھیں نا آج اگر جو برینٹ تھا تقریباً $65-70، وہ آج $100 کے قریب ہو گیا، تو اس سے ہماری جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو امپورٹ بل ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، اور پھر مہنگائی ہر ایک، یہ جو توانائی ہے اس کا تو ہر ایک پہ چیز پہ اثر پڑتا ہے، را مٹیریل تیز ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جنگوں میں اور جو بھی یہ کرائسس ہوتے ہیں، اس میں ایک اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوتی ہے۔ تو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، ہمارا ہمسایہ اور پڑوسی ملک ہے، تو یہاں سے ہماری ٹوٹل ٹریڈ سینکشن کی وجہ سے، امریکن سینکشن کی وجہ سے ٹوٹل ٹریڈ افیکٹ ہو رہی تھی، اور ہماری کوئی امپورٹ ایکسپورٹ وہاں ایران کے ساتھ نہیں تھی، اور نہ ہی ہم ان کے انرجی را مٹیریلز کی جو سستے پرووائڈ ہو سکتے تھے وہ حاصل کرتے تھے، نہ ہماری اپنی ایکسپورٹ ایران کی طرف، جو کہ کیونکہ سب سے زیادہ خطے میں ٹریڈ ہوتی ہے، تو یہ سینکشن کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ تھا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنگ جب بند ہوگی تو سب سے پہلی کنڈیشن یہی ہوگی کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں اس کو امریکہ کو ہٹانی پڑے گی، اور اس سے جو ابھی موجودہ تکالیف ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے، اور یہ جو خلیج کے ممالک ہیں ان میں بھی جو صورتحال بن رہی ہے، ان میں کافی ان کو وہاں سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہاں کے بزنس کا، اور وہاں سے تو وہ بھی کچھ اپرچونٹیز کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بہت بڑی ریمیٹنس ان علاقوں سے آتی ہے، اور اس میں ہمارے جو پاکستانی وہاں پہ روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں تو وہ ان کے اوپر امپیکٹ ہوگا اور ہماری ریمیٹنس میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پورے خطے کا، اس پورے علاقے کا ایک سٹیبل کنٹری بن کے ایمرج ہوا ہے، اور پاکستان میں اب جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ لوگ کریں گے، بجائے کہ گلف کے ممالک میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے، اب زیادہ سیف ہوگا اور زیادہ بہتر لوکریٹو ہوگا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی۔ میں تو پہلے ہی ان لوگوں سے کہتا رہا ہوں، میرے جو کولیگ، میرے بزنس مین، میرے تعلق والے جو بھی جاتے تھے۔ تو کیسا صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اب پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا اس جو فسکل ایئر کے 8 ماہ گزرے ہیں اس میں بھی بڑے لوور اس وقت فگرز ہیں انویسٹمنٹ کے، کوئی $1.20 ارب کی انویسٹمنٹ آئی ہے، اور پچھلے بھی 20-25 سال کا ایوریج $2 ارب سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان کا۔ تو یہ کیسے اس سال ممکن ہو سکے گا، یا آگے آپ کو یہ امید ہے کہ اب انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی؟
جی میں یہ آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان خطے میں ایک بڑا سٹیبل کنٹری، جس کا دیکھیں نا، یہ ہمارا ملک اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر ہم نے تو انڈیا کے ساتھ بڑی کامیابی سے ان کو کنفرنٹ کیا ہے جب انہوں نے پاکستان پہ ایسکلیشن کی، تو پاکستان ایک ایمرج ہوا ہے خطے میں سٹیبل کنٹری، اور پاکستان میں جو باٹم لائن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ تو پہلے تو یہی جو خدشات تھے نا پاکستان کے بارے میں وہ دور ہو رہے ہیں، ہمارے اندرونی خلفشار بھی کافی حد تک کنٹرول میں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ ایک تو ایران کے ساتھ ان کی اگر سینکشن ختم کی تو پاکستان کو کافی فائدہ پہنچے گا کہ آئل پرائسز جو ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گی، ہماری انرجی کی کاسٹ کم ہو جائے گی، اور وہی انرجی ہوتی ہے جو مین انڈسٹری کی بوسٹ کے لیے اور اس کے پروفیٹیبلٹی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہماری باٹم لائن جو ہے وہ پہلے ہی اچھی ہے۔ ہاں البتہ کچھ نہ کچھ ہمیں ٹیکسیشن جو ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہے، لیکن اس کو بھی ہم بہتر کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں خطے کے باقی ممالک میں جو انویسٹمنٹ جا رہی ہے اب ان کے زیادہ ہمارے ہاں اپرچونٹی بنے گی اور لوگوں کو اٹریکشن ہوگی پاکستان کی مارکیٹ میں، اور یہی اپرچونٹیز نکل رہی ہیں جو کہ جنگ ہو رہی ہے۔ جنگ تو سب کے لیے تکلیف دہ ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، ہمیں بھی وقتی طور پہ اس کی بہت مشکلات ہو رہی ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں لیکن کہ پاکستان میں آئندہ جو فیوچر ہے اسی جنگ سے اپرچونٹیز نکلیں گی اور اس سے کافی فائدہ پہنچے گا۔ یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو اتنی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، لیکن دلچسپی بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہے پرٹیکولر چائنیز کمپنیز میں جو کہ منرلز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ ہم نے ان کی سیکورٹی کے انتظامات بہت بہتر کیے ہیں، اور پاکستان میں ہم نے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جتنے ریگولیشنز تھے ان کو ٹھیک کیا ہے۔ جو ہمارے ہاں مختلف پابندیاں، اجازتیں لینی اور پرمٹ ہیں وہ ہم نے بہت زیادہ، جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہ ہم نے پرٹیکولرلی پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ڈائریکشن پہ ہم نے اس کو بہتر کیا ہے، اور یہ اس کو آئی ایم ایف بھی سراہ رہی ہے، اس کو ورلڈ بینک بھی سراہ رہا ہے، اس کو ہماری ریٹنگ کمپنیز بھی بہتر کہہ رہی ہیں کہ ہم اور فیسیلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے جو ہمارے اسپیشل انویسٹمنٹ زونز ہیں وہ اس میں بہت اپرچونٹی ہے، اور ہم نے وہ اسپیشل زونز تیار کیے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور اگر مشینری جو آئے گی اس پہ بھی کوئی ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہتر ٹرمز پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگرچہ ابھی تک آپ درست کہہ رہے ہیں فگرز، لیکن اس کو بہت بہتر میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں۔ اور قیس صاحب، یہ آپ اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ اپرچونٹی کیا ایران سے آئل لینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آئل امپورٹ کرنے کی صورت میں، جو کہ پاکستان کے اوپر جو امپورٹ کا سب سے بڑا بوجھ ہے وہ آئل کے بل کی صورت میں ہی ہے۔ اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اتنا ہی آسان، اتنا ہی سمپل ہوگا آئل لینا جس طرح اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں؟ یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی کنڈیشن ہی ایران کی یہی ہے، اور امریکہ کو یہ تو ان کو کرنا ہی پڑے گا جو ابھی تک سینکشن لگائی ہوئی ہے، اور ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمیں سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ان کے آئل میں، ان کی کیمیکل پیٹرو کیمیکل کے پورے پروڈکٹس میں جو بینیفٹ ہوگا، اور اسی طرح ہم ان کو رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت۔ یہ تمام سینکشن کی وجہ سے ہمارا باسمتی رائس ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ایران میں، اور ایگریکلچر میں ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کا کافی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے پاکستان میں۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس جنگ کے اختتام، اللہ کرے جلد اختتام ہو، زیادہ جنگ آگے نہ بڑھے، تو اس میں اس وقت تو تکالیف ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بہتر اپرچونٹیز دیکھ رہا ہوں۔ صحیح۔ اور قیس صاحب، یہ جو انفلیشن ریٹ اس وقت ہمارا انڈر کنٹرول ہو رہا ہے، جو کہ پہلے بہت حد تک کنٹرول میں تھا، انٹرسٹ ریٹ کو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کم ہو جائے گا، لیکن اب اس کا کم ہونا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ والے فیکٹرز جو ہماری معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کی ریکوری پھر کیسے ہوگی؟ یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت تو جنگ ہو رہی ہے، جیسے ہی جنگ بند ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتہ 10 دن میں میرے اپنے خیال میں اس سے زیادہ جنگ نہیں جاری رہ سکتی، کیونکہ امریکہ اور ایران دونوں ممالک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا نا۔ تو ہر کوئی یہ ٹھیک ہے، ایران پہ تو ایک ناجائز حملہ ہوئے ہے،
اور ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے تمام جو ہمارے سفارتی بھی رابطے ہیں اس سے کر کے ہم ان ممالک میں جنگ کی جلد سے جلد اختتام کی طرف کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو تکالیف ہیں، لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر کرائسس میں اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور یہ اپرچونٹیز ہمارے لیے خطے میں، کیونکہ جو گلف کنٹریز ہیں ان میں جو انویسٹمنٹ کی تھی، کافی پاکستانی جا کے وہاں انویسٹ کر رہے تھے، اور وہ اب کو رک جائیں گے، اور وہ جو وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی اوورسیز، ہمارے پاکستان سے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیکس نہیں تھا، اور ان لوگوں نے جو یہاں ٹیکس نہیں پے کیا ان میں سے زیادہ تر انویسٹمنٹ وہاں ہوئی، تو ان کو واپس بھی آنا پڑے گا، اور نئی انویسٹمنٹ تو بالکل ان علاقوں میں پاکستان سے نہیں جائے گی۔ پاکستان کے اندر باٹم لائن بہتر ہے اور رزلٹ اچھے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے ہماری روزگار ہوگا، کریٹ ہوگا، اور ہمارے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہوگی۔ پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے، اور علاقے میں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے، پاکستان ایک سٹیبل کنٹری ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کی توجہ اب پاکستان کی طرف ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔